अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको बताया था कि 3 अगस्त को एमक्यूएम लंदन के कारकुनान जो कि मजीद नज़रबंद हैं, उनकी नज़रबंदी के ऊपर जो अहकामात जारी किए गए थे महकमा दाखिला सिंध की तरफ से, उसके ऊपर बड़ा फैसले का इम्कान है। फैसला आ चुका है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अदालत के अंदर क्या हुआ, जो मुश्किलात हैं वो सब मैं आने वाली वीडियोज़ में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे लोगों की चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि वाकई डिज़र्व करते हैं कि उनके मामलात को हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि जो एमक्यूएम लंदन के कारकुनान बंद है, उनके अहले खाना या कारकुनान की नज़रबंदी के हवाले से किसी भी मीडिया पे आप खबरें नहीं देख रहे होंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उन मजबूर और उन लाचार, उन परेशान हाल जो अपने किसी न किसी तरीके से नज़रियाती या सियासी वाबस्तगी या मुल्क से मोहब्बत के इजहार के लिए बाहर निकले, आज उनके साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है अदालतों में, जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। हम उनकी तफसीलात आपके तक पहुँचाते रहें ताकि आप भी ना भूल जाएँ और वो लोग जो उठाने वाले हैं वो भी उनको गायब करके जो है वो सुकून से ना बैठे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जो फ़र्ज़ है, हम वो आप तक निभाते रहें, पहुंचाते रहें। अच्छा, चूँकि आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है, उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में वो लोग जो हमेशा जो मसाइल हैं, यानी कि नज़रबंदी के हों या उसके बाद फिर जबरी गुमशुदगी के हों या उसके बाद फिर लोगों के मामले अदालत कत्ल समेत, चाहे किसी भी ज़ात पात, कराची में आप महाजरों की बात करें, आप पख्तूनों की बात करें, बलोचों की बात करें, दीगर जितनी भी कौमें हैं जिनके साथ किसी न किसी तरीके से जो है वो उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है या उनके हकूक़ सल्ब किए जाते हैं या फिर उनको जो है वो मावरा अदालत मार दिया जाता है, तो उसके हवाले से उठाते रहते हैं आवाज़। और मुसलसल आप देखते रहते हैं कि बायानात सहाफ़ी हैं जो हमेशा हुकूमत की चापलूसी के बजाय, हालांकि उनको भी उसी तरह जो है वो मौक़े भी मिलते हैं जिस तरह आप टॉप के सहाफ़ियों को देखते हैं कि कभी पीपल्स पार्टी के जो है वो आगे लग जाते हैं, कभी नून लीग के, लेकिन ये है कि वो सहाफ़ी हमेशा अपोजिशन का किरदार करते हैं और हमेशा अच्छे तरीके से जो रिपोर्ट करते हैं। उनमें से रऊफ़ क्लासर साहब हैं, आमिर मतीन साहब हैं, मुबशर ज़ैदी हैं और कई ऐसे सहाफ़ी हैं। तारिक मतीन साहब आपके सामने बात करते हैं, इमरान रियाज जो खुद लापता हैं, अरशद शरीफ साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया, इस तरह की आवाज़ उठाने के ऊपर, क्योंकि मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला खुद कभी मजलूम बन जाता है और आपको खुद भी पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि बहुत सारे लोग नून लीग की हुकूमत में हैं, पीडीएम की जो शामिल जमातें हैं, उनमें इस एक्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो इख्तियार दे दिए गए हैं वो मावराए कानून है, मावराए अखलाकियात हैं, यानी कि आजकल के जदीद दौर में इस किस्म के इख्तियार दिए ही नहीं जा सकते जिस तरह के उन तमाम इदारों को दे दिए गए हैं जो कि कौमी सलामती के इदारे हैं, उनको जो है इस किस्म के इख्तियार दे दिए गए, उस पर जो वो शदीद किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। इसी तरह क्योंकि इंतखाबात का मामला है, अब आप देखें तो जो कुछ 4-5 दिन से नज़र आ रहा है, एक तो हुकूमत यानी कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, उसके दौरान दरमियान जो फड्डा पड़ा हुआ है वो ये है कि नून लीग नहीं चाहती कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों, क्योंकि नून लीग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो एक आप कह सकते हैं कि हम ख्याल है, लोग वो नहीं चाहते कि जल्दी इंतखाबात हों। और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ की सोच के हामिल जो रहनुमा हैं, आज भी काफ़ी लोगों ने ऐलान किया, वो चाहते हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए वो आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि फौरी इंतखाबात हों। आज मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से कानून में 90 रोज़ लिखा हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत, हमें तो पता है सिंध में हमारी हुकूमत होगी, हमें मालूम है, उन्होंने कहा मीडिया को मैं बता भी इसलिए रहा हूँ कि हमें मालूम है कि हुकूमत हमारी होगी, लेकिन यह है कि 90 रोज़ से ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। 1 साल लंबा अरसा है, उसमें अगर ताख़ीर हो गई तो 1 साल की अगर ताख़ीर हो गई तो वो गैर कानूनी होगा, ये इस बात का उन्होंने इज़हार किया है। अब मामला ये है कि इमरान खान को सज़ा हो जाती है या उसके बाद फिर इनकी पार्टी सज़ा के ख़िलाफ़ जो है किसी बड़े फोरम पर जाती है। जिस तरह का केस है जो कानूनी माहिर बताते हैं कि बोगस किस्म का केस है, इस केस में जारी नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा फ़वाइद तोशाखाना से दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ले चुके हैं, अब तमाम जो है ओहदों पर रहने वाले लोग ले चुके हैं। तो इमरान खान का केस उस तरह बनता नहीं है, चूँकि आजकल लहर है उनके ख़िलाफ़ इस तरह उनको सज़ा देने के हवाले से या उनको नाअहल करने के हवाले से, तो इतनी तेज़ी से ट्रायल चल रहा है। लेकिन ये है कि ये ट्रायल शायद हो भी जाए, उनको सज़ा भी हो जाए, जेल भी हो जाए, लेकिन जल्दी इनकी बड़े फोरम पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और वो बाहर आ सकते हैं। तो अब मामला ये है कि नून लीग और उसके बाद फिर नून लीग की जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हम ख्याल जो रहनुमा हैं वो, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात फौरी हों, क्योंकि इस दौरान जो लहर चल रही है पीटीआई के ख़िलाफ़,
تو وہ لہر جو ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں اور پھر جس طرح ابھی حکومت بنی اسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے حکومت بن جائے گی تو ہم حکومت میں آ جائیں گے، ورنہ اگر حالات بہتر ہو گئے پی ٹی آئی کے تو پھر ہمیں مشکل ہوگی۔ تو اس لیے چاہتے ہیں نون لیگ والے نواز شریف اور مریم نواز کے حامی، اور اس کے بعد پھر جو آصف زرداری صاحب بلاول اور پھر سندھ حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر تاخیر ہو گئی تو ان کے معاملات ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بہتر ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور معاملات آگے ان کے اگر بہتر ہو بھی جاتے ہیں تو پھر نقصان الٹیمیٹ ہمیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہوں۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان آپ روزانہ صبح شام دیکھیں گے تضادات ہیں اور آپس میں لڑائی اور اس طرح کی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں ایک بات سیاسی رہنما کچھ کرتا ہے، دوسرا جو ہے خود کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان آپ خود دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی چل رہی ہے لیکن یہ کہ متفق نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے، اخبارات بھی رپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، تو ایسے قانون بھی پیش کیے جا رہے ہیں جن کا شاید ہی آج کل کے دور میں کوئی جس کا وجود ہو یا جس کو پیش کیا جانا چاہیے۔ اب وجہ کیا ہے اتنی تیزی سے یہ سارے قانون پیش کرنے کی یا اس کے بعد پاس کرنے کی؟ اس کا تو شاید ہی کسی کو اندازہ ہو سکے، لیکن جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ مایاناز صحافی، ملک کے نامور صحافی بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ جو ہمیں حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں مبشر زیدی صاحب کے، امن متین صاحب کے، تو کافی وہ ناراض ہیں، غمزدہ ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ماورا عدالت قتل، لاپتہ اور اس کے علاوہ کئی آپ لوگوں کی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ عامر متین صاحب نے ٹویٹ کی اور جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی پہنچاؤں، اور واقعی آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر اور ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ آپ عامر متین صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ آپ سنیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کئی دفعہ مار دیے جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی یہ کہانی ہے، ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، عمران ریاض کا کوئی پتہ نہیں۔ جب عدالتیں پوچھتی ہیں تو نامعلوم افراد کو ذمہ دار ٹھہرا کر عدالتوں کے منہ پر تماچا مار دیا جاتا ہے۔ اب نامعلوم افراد کے پاس جب قانونی اختیار ہوگا تو پھر کوئی نہیں بچے گا، جو منہ کھولے کی جسارت کرے گا اٹھا لیا جائے گا۔ اگر کل ایسی نوبت آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر آ گئی تو خدا را ہماری طرف مت دیکھیے گا، کیونکہ آپ ہمارے اور اپنے کان ہاتھ کاٹ چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تمام نگاہیں اب صدر عارف علوی پر ہے، وہ بھی پی ڈی ایم کی طرح سرنگوں ہوں گے یا ریاست کے سربراہ ہونے کا فرض ادا کریں گے۔ عدالتیں تو بس خدا ہی حافظ ہے عدالتوں کا، وہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ جب بھی زیادتی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی نون لیگ کے ساتھ ماورا عدالت یا ماورا قانون کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہی وہ صحافی ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر، اخباروں میں کالمز لکھتے ہیں، بڑے بڑی چیزیں بتاتے ہیں، حقائق اور فیکٹس لا کر عوام کو آگاہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بھی زیادتی ہوئی، چاہے وہ مارشل لا کے دور میں ہوئی یا اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو بھی کیسز بنائے گئے، ان کے سرکردہ رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بے نظیر ذوالفقار بھٹو، تو یہی وہ صحافی تھے جو ہمیشہ بیٹھ کے آواز اٹھاتے تھے، یہ آواز دنیا کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، دیکھیں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ اب جس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ اب یہ صحافی بھی بول اٹھے ہیں، بلکہ اب یہ کہیں کہ بلبلا اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، خود کے ہاتھ کاٹ چکے ہیں۔ تو اب اگر آپ سب کے اوپر مشکل آتی ہے، چونکہ آپ تو دوسرے کو دبانے کے لیے، دفن کرنے کے لیے اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں، لیکن کل کو آپ کے اوپر آتی ہے تو پھر ہماری طرف مت دیکھیے گا، کیونکہ آپ تو ہمیں بے بس کر چکے ہیں اس قانون کے تحت، کیونکہ یہ قانون ایسا ہوگا کہ کوئی بھی نامعلوم شخص یا کوئی بھی ایجنسی کسی کے گھر بھی کبھی بھی چلی جائے گی تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ آپ کو نہ صرف حراست میں لے سکتے ہیں، چھاپا مار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یہ قانون میں جب اختیار دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر کیا بچے گا؟ ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ عامر متین صاحب جو ہے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا، جس طرح ماورا عدالت قتل اور اس کے علاوہ جبری گمشدگی جو کیسز ہیں، خدا پناہ بے پناہ کیسز ہیں، جس طرح آپ نے آفاق احمد صاحب کی بھی گزشتہ روز بات سنی ہو، کئی لوگ ایسے ہیں جو خوشائن بات ہے کہ واپس آ رہے ہیں۔ عدالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 100 لاپتہ ہے تو اکا دکا واپس بھی آ جاتے ہیں عدالتوں کے احکامات کی وجہ سے، آپ کہیں یا لیدے کی بات کریں۔ آج بھی ایک شخص مجھے ملے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار ان کو اٹھا لیا گیا تھا شادی سے پہلے، وہ ماضی میں ایم کیو ایم سے وابستہ تھے، اس کے بعد پھر بھاری بھرکم رقم دینے کے بعد اور سفارشیں لڑانے کے بعد جو ہے ان کو ریلیز کیا گیا، رہا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے گھر آئے اور اللہ کا شکر ہے اب فیملی کے ساتھ وہ خوش ہیں۔ لیکن یہ کہ اس طرح کی روزانہ کی تعداد میں ہمیں مثالیں سننے کو ملتی ہیں۔
اب کئی کارکنان تقریباً 150-200 جو ہے ریلیز ہو چکا ہے، جس میں پی ٹی ایم کے بھی شامل ہیں جن کو نظر بند کیا گیا تھا خاص طور پر کرنگی میں ریلی کے بعد، اور اس کے بعد پھر آج جو جسٹس ادنان اقبال چودھری صاحب ہیں اور جسٹس ذوالفقار سانگھی صاحب ہیں، ان کی عدالت میں 42 درخواستیں 42 افراد کی زیر سماعت تھیں. کیونکہ نام میں خود کوشش کرتا ہوں کہ سینسر کر دوں، کیونکہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے 7 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جو میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے، اس میں پھر ان کے جو دیگر خاندان ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نام اور ان کی جو شناخت ہے وہ پبلک نہ کی جائے. لیکن عدالت نے ان تمام کو جو جیکو آباد کی جیل میں ہے، جو سکھر کی جیل میں، لاڑکانہ کی جیل میں، سانگڑ یا اس کے بعد پھر دیگر جو جیلوں میں ہیں میر پور خاص حیدرآباد، ان کو عدالت نے تمام لوگوں کو جو نظر بند کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اور عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ محکمہ داخلہ سندھ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ان تمام لوگوں کو نظر بند کرنے کا، وہ نوٹیفیکیشن محکمہ داخلہ کو اختیاری نہیں تھا، یعنی کہ بلا جواز طریقے سے ان لوگوں کو نظر بند کیا گیا، جس کا جو ہے محکمہ داخلہ کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں تھا. عدالت نے تمام وہ نوٹیفیکیشن جن کی درخواستیں زیر سماعت تھیں آج، اس پہ فیصلہ جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا ہے اور کہا کہ ان کو فوری طور پر ریلیز کر دیا ہے. یقینی طور پر وہ لوگ خوش ہوں گے، اور وہ اہل خانہ جو کئی دنوں سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے، امید ہے کہ عدالت کے اس حکم نامے کے بعد جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خود تسلیم کر چکے ہیں عدالت کے اندر کہ ہاں صوبائی حکومت کا جو کوئی اختیار نہیں تھا صوبہ کے اوقات میں. چونکہ پہلے میں کوشش کرتا تھا کہ جیسے سماعت ہوتی تھی فوری ویڈیو بناتا تھا، اس کے بعد پھر جب فیصلہ آ جاتا تھا تب ایک الگ سے ویڈیو بناتا تھا، اس وقت نہیں بنا سکا. کورٹ روم کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عدالت کا جو حکم نامہ ہے ہم اس کو کنوے کر چکے ہیں محکمہ داخلہ کو. تو محکمہ داخلہ چاہتا تو خود جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے سکتی تھی، لیکن محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ جو جسٹس ادنان اقبال چودھری اور جسٹس ذوالفقار سانگھی صاحب کی عدالت ہے ان ایم کیو کے نظر بند کارکنوں کی نظر بندی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دی اور درخواستوں میں نمٹا رہی ہیں. لیکن انہوں نے حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو 9 مئی کو حراست میں لیے گئے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو ان کے درخواستیں آج بھی زیر سماعت ہیں، لیکن ان کے جو نوٹیفیکیشن تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا، معطل نہیں، کالعدم قرار نہیں دیا گیا تھا، یعنی کہ معطل کیا گیا تھا، کالعدم قرار نہیں دیا گیا تھا. تو لہٰذا ان کی درخواستیں زیر سماعت ہیں. اب اس قانونی جو طریقہ کار ہے یا قانونی جو ایک پہرا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اب دلائل ہونا باقی ہیں کہ کیا محکمہ داخلہ سندھ ان کو نظر بند کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا. تو ان کیسز کو بھی ان کے ساتھ رکھا جائے تاکہ یہ معاملہ مزید جو ہے وہ آگے ٹیک اپ ہو سکے. یعنی کہ نوٹیفیکیشن کو جس طرح عدالت کالعدم قرار دے دیے اس طرح کالعدم قرار نہ دیا جائے. لیکن عدالت نے کہا جب قانون کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو سسپینڈ کیوں کریں، یہ کالعدم ہو رہا ہے. تو عدالت نے بہرحال ان تمام نوٹیفیکیشن جو ہے جن کو نظر بند کیا گیا تھا، جن کی آج درخواستیں زیر سماعت تھی. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بے شمار لوگ پھر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا بھی اگر کوئی لاپتہ ہے یا اس کے بعد پھر جن کی درخواستیں یہاں زیر سماعت نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیز کر دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. جن کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر تھیں، سعدیہ غوری صاحبہ جس میں وکیل تھیں، جس میں ادریس علوی صاحب تھے، جس میں جوہر عابد ایڈوکیٹ صاحب تھے، اور بھی کئی وکلا ہیں جن کی توسط سے درخواستیں دائر کی تھیں، عدالت نے ان تمام کو چھوڑنے کا آرڈر دیا ہے. اور مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہمارے شہر کا، ہمارے صوبے کا اور ہمارے ملک کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.